اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ محمد کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 7 فراڈ جو کہ اکثر ٹیکس کنسلٹنٹ کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ٹیکس پیئر کے گوشواروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور ٹیکس پیئرز کو پینلٹی، آڈٹ، ٹینشن، پریشانی، پیسہ سب کچھ لگانا پڑتا ہے۔ 7واں فراڈ تو ایسا ہے جس سے ٹیکس پیئر کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ٹیکس پیئر ٹیکس کنسلٹنٹ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے اس سے بچنا اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں سارا قصور ٹیکس کنسلٹنٹ کا نہیں ہے بلکہ اس میں ٹیکس پیئر کا بھی قصور ہے۔ اس کنسلٹنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسکلفل ہو اور آنیسٹلی اپنا کام کرے، جبکہ پروفیشنل ٹیکس کنسلٹنٹ ڈھونڈنا اور پراپر ڈیٹا پرووائڈ کرنا، ڈیٹا کلیکٹ کرنا، ڈیٹا مینٹین کرنا ٹیکس پیئر کی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری بھی ٹیکس پیئر کی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو نتائج بھی اسی کو ہی بھگتنے ہیں۔ پہلا کامن فراڈ یہ ہے کہ ٹیکس کنسلٹنٹ رجسٹریشن کرتے ہوئے فون نمبر اور ای میل ٹیکس پیئر کا نہیں لگاتے، کیونکہ اگر فون نمبر اور ای میل ٹیکس پیئر کا لگائیں گے تو وہ اپنا پاس ورڈ ریکور کر سکتا ہے، اس کو آر ٹی او وزٹ نہیں کرنا پڑے گا، پیسے دے کے پاس ورڈ ریکور نہیں کرانا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر ایف بی آر کی طرف سے کوئی ای میل آتی ہے، کوئی نوٹس آتا ہے، پراپر ٹائم پر ٹیکس پیئر کو اطلاع مل جائے گی کہ آپ کو نوٹس ریسیو ہوا ہے اور وہ بر وقت اس کا حل تلاش کرے گا۔ یہ ٹیکس کنسلٹنٹ نہیں چاہتا کہ ٹیکس پیئرز کو اس کی کمپیٹنسی کا پتہ چلے یا کوئی نوٹس کا پتہ چلے اور وہ میرے سر پر سوار ہو جائے۔ تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ٹیکس پیئر کو پاس ورڈ ریکور کرنے ہی نہیں دینا چاہتا ٹیکس کنسلٹنٹ، کیونکہ اگر وہ پاس ورڈ ریکور کرے گا، پاس ورڈ اس کے پاس ہوگا تو وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو یقین ہے کہ میں جس طرح کی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہوں ٹیکس پیئر میرے پاس نہیں رکے گا، کہیں اور جانے کی کوشش کرے گا، اسی لیے پاس ورڈ بھی میں ٹیکس پیئر کو نہ دوں۔ لہٰذا ٹیکس پیئر فون نمبر اور ای میل ٹیکس پیئر کا نہیں دیتا، نہ ہی ٹیکس پیئر پاس ورڈ ریکور کر سکتا ہے، نہ ہی کنسلٹنٹ اس کو اس کا پاس ورڈ دیتا ہے۔ میں اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ ایسے کنسلٹنٹ کو رزق کے معاملے پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹیکس کنسلٹنٹ ٹیکس پیئر کی بلینک ریٹرن سبمٹ کر دیتے ہیں، کچھ لکھے بغیر، کچھ پوچھے بغیر سبمٹ کر دیتے ہیں۔ میری ریسرچ کے مطابق ایسے کنسلٹنٹ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، اور دوسرا ایسے ٹیکس پیئر لو بجٹ کنسلٹنٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تیسرا فراڈ یہ ہے کہ ٹیکس کنسلٹنٹ کسی اچھے خاصے امیر بندے کا جس کی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے اس کا ٹیکس پے نہیں کرواتے، بلکہ ایگزمپٹڈ لمٹ کی انکم ڈال کر اس کی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی ٹیکس کنسلٹنٹ کا بھی قصور ہے اور ساتھ ٹیکس پیئر کا بھی قصور ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ٹیکس پے کروں اور کنسلٹنٹ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر ورک نہ کروں۔ بینک سٹیٹمنٹ کو ریڈ کیے بغیر، انفارمیشن لیے بغیر ٹیکس ریٹرن سبمٹ کر کے اپنی فیس گھری کروں۔ چوتھا فراڈ یہ ہے کہ ٹیکس کنسلٹنٹ کمپلیٹ انفارمیشن نہیں لیتے، وہ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں اور ٹیکس پیئر بھی اپنا ٹائم بچانا چاہتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لیتا، کوئی پین نہیں لیتا، اس کو اس کے نتائج کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا ایکٹیو سٹیٹس ہو جائے، میں بس بینیفٹس لے سکوں، مجھے کچھ دینا نہ پڑے۔ اور آگے کنسلٹنٹ کی بھی یہی نیچر ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم انویسٹ نہ کرنا پڑے، مجھے فوراً اپنی فیس مل جائے۔ پانچواں خطرناک کام ٹیکس کنسلٹنٹس کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایف بی آر معلومات کو اگنور کرتے ہیں، ایف بی آر میں جو ڈیٹا رپورٹ ہوا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، یعنی ٹیکس پیئرز کے پرووائڈ کیے ہوئے ڈیٹا اور ایف بی آر کے ڈیٹا کے ساتھ ڈبل چیک نہیں کرتے، ریکنسائل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نوٹسز ایشو ہوتے ہیں۔ چھٹا کام جو ہے ٹیکس پیئرز کی طرف سے بھی ہے اور ٹیکس کنسلٹنٹ کی طرف سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایویڈنس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ٹیکس پیئرز کی طرف سے ہوائی انفارمیشن دی جاتی ہے اور ٹیکس کنسلٹنٹ اس کو ہی پٹ کر کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے۔ اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، انٹرسٹ نہیں ہوتا، سیریس نہیں ہوتا، اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتا، جسٹ بینیفٹ کے لیے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اور ٹیکس کنسلٹنٹ اپنی فیس کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ ساتواں ایسا خطرناک فراڈ ہے جس کا سراسر نقصان ٹیکس پیئر کو ہے۔ ایک تو وہ اپنی فیس پے کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسے کنسلٹنٹ کو چوز کر لیتا ہے جو کہ نہ ہی کنسلٹنٹ ہوتا ہے، نہ ہی اسکلفل ہوتا ہے، نہ ہی پروفیشنل ہوتا ہے، نہ ہی کوالیفائڈ ہوتا ہے۔ اب ایسا بندہ زیادہ چارج تو کرے گا نہیں، کم چارج کرے گا، اور یہی ٹیکس پیئر کو چاہیے۔ اب ایسے کنسلٹنٹ کو نہ ہی ٹیکس سیونگ ٹیکنیک کا پتہ ہے، نہ ہی ایگزمپشنز کا پتہ ہے، نہ ہی ریبیٹ کا پتہ ہے، نہ ہی ڈیڈکٹیبل الاؤنسز کا پتہ ہے، نہ ہی ٹیکس کریڈٹس کا پتہ ہے، نہ ہی پروفٹ اینڈ لاس کا پتہ ہے، نہ بیلنس شیٹ کا پتہ ہے، کیونکہ نہ ہی اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، نہ ہی انٹرسٹ ہے، نہ ہی فیلڈ ہے۔ اس کو جتنے پیسے مل جائیں یہ خوش ہے، اس کی دہاڑی لگ گئی ہے، اس کو اور کسی چیز میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کنسلٹنٹ کو چوز کرنا پوری کی پوری ذمہ داری ٹیکس پیئرز کی ہے اور اس کے نتائج بھی اسی کو بھگتنے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بی اویئر ود ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل، سبسکرائب فار مور اپڈیٹ۔ اگر آپ ڈبل ٹیکس نوٹسز، آڈٹ اور کسی طرح کی بھی پینلٹی، فائن یا سرچارج سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی وقت گھر بیٹھے اپنے گوشوارے جمع کروائیں، ٹیکس اور وقت دونوں بچائیں۔ ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل ایک بااعتماد اور پروفیشنل پلیٹ فارم ہے جو پورا سال ٹیکس سے وابستہ ہر خبر آپ تک پہنچاتا ہے، اور آپ ایکسپرٹس کے ذریعے کہیں بھی اور کسی بھی وقت بزنس، کمپنی، امپورٹ ایکسپورٹ، ایف بی آر اور چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ہماری سروسز کے لیے ابھی واٹس ایپ نمبر 0341 776 3776 پر رابطہ کریں۔